بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم تسبیحات بھی کرتے ہیں، درود پاک بھی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، رو رو کر تڑپ تڑپ کر سجدوں میں گر کر ہاتھ پھیلا کر دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیا اللہ پاک ہم سے ناراض ہے؟ کیا ہم نافرمان ہیں؟ یا پھر کچھ ایسا راز جو ہماری نظر سے چھپا ہوا ہے؟ زندگی کے کچھ سوالات صرف عقل سے نہیں، حکمت کے شعور سے سمجھے جاتے ہیں۔ کبھی دل بھر آتا ہے، کبھی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، کبھی رات کی تاریکی میں صرف ایک امید پر جاگا جاتا ہے کہ شاید آج اللہ کریم میری سن لے۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی دل سے بہت شدت سے اللہ کریم سے بہت کچھ مانگا ہوتا ہے، کبھی رزق، کبھی صحت، کبھی رشتے، کبھی اولاد، کبھی سکون، کبھی حاجت۔ لیکن جب دیر ہو جائے، وہ دعا قبول نہ ہو، تو دل سوال کرتا ہے، یا اللہ تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تو پھر بھی میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ یہ سوال ہماری بے چینی سے جنم لیتا ہے، لیکن اس کا جواب اللہ کی حکمت میں چھپا ہوا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہترین ہو، چاہے ہم اسے اس وقت نہ سمجھ پائیں۔ جس دعا کے پیچھے ہم رو رہے ہوتے ہیں، شاید وہی دعا ہمیں آزمائش سے بچا رہی ہوتی ہے، یا پھر اللہ کریم ہمارے لیے کچھ بہتر لکھ چکا ہوتا ہے، یا پھر وہ دعا ہمارے لیے آخرت کا خزانہ بن رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک تعلق ہے، یہ ایک رشتہ ہے، عبد کا اور معبود کا۔ وہ دیکھتا ہے ہمارا صبر، ہمارا یقین، ہمارا توکل، اور پھر جب وہ عطا کرتا ہے تو انسان کہتا ہے، یا اللہ شکر ہے تو نے اس وقت میری دعا پوری نہیں کی، ورنہ میں اس سے محروم رہ جاتا جو تو نے اپنے علم، اپنی رحمت اور اپنی حکمت سے مجھے دیا۔ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں ایسے لمحات کا سامنا ہوتا ہے جو ہماری برداشت سے باہر لگتے ہیں، لیکن وہ آزمائشیں ہی تو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں، وہی دکھ ہمیں توکل سکھاتے ہیں، وہی انتظار ہمیں صبر کا ذائقہ دیتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر ایک درویش کسی درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ وہاں سے ایک صاحب کا گزر ہوا، دل میں بوجھ لیے، ننگے پاؤں آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور ان درویش کے سامنے باادب بیٹھ گئے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر وہ صاحب ہمت کر کے، بابا جی میری دعائیں، میری تمنائیں، میرے خواب سب بار بار ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں نے چاہا، میں نے محنت کی، مگر نتیجہ ویسا نہیں ملا۔ کیا یہ میری کمزوری ہے یا اللہ کریم کی ناپسندیدگی؟ درویش چہرے پر نورانی مسکراہٹ کے ساتھ فرماتے ہیں کہ بیٹا، نہ تیری کمزوری ہے، نہ رب کی ناپسندیدگی، ارادوں کے ٹوٹنے میں رب کا جلوہ ہے۔ یہ صاحب پوچھتے ہیں، مگر بابا جی دل ٹوٹتا ہے، امید بکھر جاتی ہے، پھر صبر کیسے آتا ہے؟ درویش فرماتے ہیں، بیٹا جب تیرا ارادہ ٹوٹتا ہے، تیرا نفس روتا ہے، اور جب نفس روتا ہے تو دل کا پردہ ہٹتا ہے، جب دل کا پردہ ہٹتا ہے تب اللہ کا نور دل میں آتا ہے۔ تو نے دیکھا نہیں، بیج کو زمین میں دفن ہونا پڑتا ہے، گلنا پڑتا ہے، تب جا کے پھول نکلتا ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی اپنے ارادوں کی قبروں میں اترنا پڑتا ہے تاکہ رب کی رضا کا پھول کھل سکے۔ صاحب آہستہ سے پھر پوچھتے ہیں کہ کیا ہر شکست دراصل ایک ولایت ہے؟ درویش فرماتے ہیں، جی یہ شکست نہیں، یہ تخلیق ہے، یہ ہار نہیں، صفائی ہے۔ اللہ تجھے اس دنیا کے کھلونوں سے نکال کر اپنی محبت کی حقیقت میں لے جانا چاہتا ہے۔ وہ تیرا ارادہ توڑتا ہے تاکہ تیرا دل رب کے ارادے کے ساتھ دھڑکنے لگے۔ صاحب نے پوچھا، بابا جی کوئی نشانی ہے کہ انسان سمجھے کہ اب میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں؟ بابا جی نے فرمایا، جب تو اپنے ہر منصوبے کے ٹوٹنے پر شکوہ چھوڑ دے گا، شکر کرنے لگے گا، جب تو ہارنے کے بعد بھی اللہ کے در پہ بیٹھا رہے گا، جب تیری زبان خاموش اور تیرا دل اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، تب جان لے کہ تو رب کی راہوں پہ ہے۔ یہ ویڈیو ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اکثر دعاؤں کے رد ہونے پر رو پڑتے ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی سوچا
کہ کہیں یہ دیر ہمیں اللہ کے قریب لانے کے لیے تو نہیں ہو رہی۔ اللہ کا نظام دعا سے زیادہ بڑا ہے۔ وہ صرف ہماری آواز نہیں سنتا، وہ ہمارا دھڑکتا ہوا دل، ہمارے آنسو، ہمارے گہرے درد، دکھ، ہماری نیت کے خالص پن کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ دعا کو رد نہیں کرتا، وہ یا تو وہی دیتا ہے یا بہتر یا کچھ اور عطا کر کے ہمیں ہماری دعا سے بھی زیادہ نواز دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے ہم کب سنبھل جائیں گے، وہ جانتا ہے ہم کب ٹوٹ کر اس کو پکاریں گے، وہ جانتا ہے کہ ہمیں کب وہ چیز دے دی جائے کہ ہم شکر کر سکیں، ناشکری نہ کریں۔ لہٰذا جب بھی ہم دعا مانگیں تو صرف چیز نہ مانگیں، اللہ کا قرب مانگیں، اللہ کی رضا مانگیں۔ اللہ کی رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ اس کی رضا مانگو، اس کا نور مانگو، اس کی مہربانی مانگو۔ سجدے میں صرف ہاتھ ہی نہ اٹھائیں، دل بھی جھکا دیں۔ جب اللہ کریم اپنے بندے سے پیار کرتا ہے نا، اس کی زبان سے دعا چھین لیتا ہے اور اسے وہ دیتا ہے جو زبان مانگ ہی نہیں سکتی تھی۔ دعا کی قبولیت سے بڑھ کر اللہ کی حکمت پر ایمان رکھیں، کیونکہ دعا سے مانگا ہوا ایک لمحہ اللہ کی حکمت سے آیا ہوا وقت بن جائے تو پوری تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ کریم آپ کو مجھے استقامت عطا فرمائے۔ اللہ کریم کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا قرب، سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ کریم ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔